الہ مع اللہ، کیا ایسا اللہ بہتر ہے یا جو تمہارے معبود ہیں وہ؟ اور بتاؤ کہ کیا وہ ذات جو لاچار اور مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے، کوئی انسان مرد عورت، اور پھر اس کی دعا کو سن کر اس کی مشکلات کو حل بھی کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، پھر بھی اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو؟ کہہ دیجئے ان شرک کرنے والوں سے دلیل لاؤ اپنے مشرکوں کے معبود ہونے کی۔ اگر تم سچے ہو دلیل لے آؤ گے، اگر سچے نہیں تو دلیل نہیں لاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی مخلوق، کوئی ہستی غیب نہیں جانتی الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اے دنیا کے انسانوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو مشکل کشا، حاجت روا اور بہت کچھ سمجھتے ہو، کرنے دھرنے والا، اختیارات کرنے والا، فلاں 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 چیز، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا بارش کی صورت میں، اور پھر بارش کے ذریعے گنے ہرے بھرے باغات اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم درخت اگا سکتے؟ الہ مع اللہ، کیا ایسا اللہ بہتر ہے یا جو تمہارے معبود ہیں وہ؟ الہ مع اللہ، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہو۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ حق سے کنی کترانے والے ہیں۔ کیا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو سکونت کے لیے ہموار کیا اور اس میں نہریں جاری کر دیں اور زمین میں پہاڑ ٹھہرا دیے اور پھر دو سمندر بنائے جس کے درمیان رکاوٹ بنا دی، ایک میٹھا ایک کڑوا جیسے؟ الہ مع اللہ، کیا ایسی ہستی جس نے یہ کام کیے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ لا علم ہیں، اکثر لوگ حقائق سے ناآشنا ہیں۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور بتاؤ کہ کیا وہ ذات جو لاچار اور مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے، کوئی انسان مرد عورت جن، ویکشف السوء، اور پھر اس کی دعا کو سن کر اس کی مشکلات کو حل بھی کرتا ہے، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ الہ مع اللہ، پھر بھی اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، دوسروں کے سامنے جھکے ہوئے ہو، دوسروں سے مدد مانگ رہے ہو، دوسروں پر توکل بھروسہ کر رہے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرنے والے ہو، اکثریت کتاب و سنت سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور یہ بھی بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اندھیروں میں، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور یہ بھی بتاؤ کہ کون ہے ہواؤں کو بھیجنے والا جو اللہ کی رحمت سے پہلے بشارت دے رہی ہوتی ہیں، یعنی پہلے ہوائیں آتی ہیں پھر بعد میں بارش آتی ہے، ہوائیں بشارت دے رہی ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے نزول کی۔ الہ مع اللہ، ایسی عظیم ہستی جس نے یہ سارے کام کیے، الہ مع اللہ، پھر بھی اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، دوسروں کو پکارتے ہو۔ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ تعالی، پاک ہے اللہ تعالی
ہر اس چیز سے، ہر اس ہستی سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، ساجی ند پارٹنر سے اللہ پاک ہے۔ اما یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہاں بتاؤ کون ہے وہ ہستی جس نے ہر چیز کی تخلیق کی، ایجاد کی، ابتدا کی، کہ اس زمین آسمان سورج چاند ستارے کہکشائیں پہاڑ دریا باغات اور یہ سارے عجائبات دنیا، اس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے یہ ساری چیزیں یبدأ الخلق، اللہ نے سب چیزوں کی ابتدا کی اور ایجاد کی ہے۔ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ یہ پیدا کرے گا، لٹائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بتاؤ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ اللہ، یہی جواب ہوگا اللہ۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہو، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، ندا دعا استغاثہ اس کو کرتے ہو۔ کل، کہہ دیجئے ان شرک کرنے والوں سے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اپنے مشرکوں کے معبود ہونے کی، اگر تم سچے ہو دلیل لے آؤ گے، اگر سچے نہیں تو دلیل نہیں لاؤ گے۔ کل، کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین کی کوئی مخلوق، کوئی ہستی غیب نہیں جانتی الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ انہوں نے قبروں سے کب اٹھنا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کتنا عرصہ رہ گیا ہے، کیسے اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ ان کا علم آخرت کے معاملے میں کوتاہ ہو گیا ہے، ناقص ہو گیا ہے، بلکہ یہ شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس حوالے سے اندھے ہوئے پڑے ہیں، حقائق کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ 5 سوال ہے کہ یہ سارے کس نے کام کیے؟ اللہ نے۔ پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اچھا، یہ سوال سورہ یونس میں اور سورہ مومنون میں گزر چکے ہیں، بالکل تقریباً ملتی جلتی چیزیں۔ وہاں صرف زمین سورج چاند ستاروں کا ذکر ہے، انسانوں کی تخلیق کا بھی ذکر ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے کس نے پیدا کیے؟ بولیں گے اللہ نے، رب نے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ انا توفکون انا تصرفون افلا تعقلون، پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا، آگے آ رہا ہے، ابھی آپ نے سنی ہوگی یا سن لیں گے ابھی تلاوت میں۔ ارونی ماذا خلق من الارض اللہ خلق السماوات والارض، مجھے بتاؤ، ارونی، اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تمہارے معبودوں نے، تمہارے مشکل کشاؤں نے، تمہارے خداؤں نے زمینوں میں اور آسمان میں وہ کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دو انہوں نے پیدا کی ہے۔ ام لہم شرکن، یا کوئی ان کی اچھا ساری چیز تو نہیں پیدا کی، زمین اور آسمان میں ساری چیزیں پیدا نہیں کی، نہ مکھی نہ مچھر نہ کیڑے مکوڑے، سورج چاند ستارے دریا پہاڑ سمندر انسان جن حیوانات، کچھ نہیں پیدا کیا۔ ام لہم شرکن، یا آسمان و زمین میں اللہ کی کسی پیدائش میں، کسی تخلیق میں، کسی بناوٹ میں، کسی مخلوق میں ان کا کوئی پارٹنرشپ ہو، شرکن، کوئی حصہ داری ہو؟ بتاؤ، چلو پوری چیز نہیں پیدا کی، لیکن کوئی پارٹنرشپ ہو کہ کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی اور اللہ کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے بھی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں، آدھی اللہ نے آدھی انہوں نے۔ اللہ فرماتے نہیں لا سکتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا کے انسانوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ،
تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو مشکل کشا، حاجت روا اور بہت کچھ سمجھتے ہو، کرنے دھرنے والا، اختیارات کرنے والا، فلاں 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 چیز، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ چھین کر لے اڑے، لن یستنقذوہ، یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے، یہ مکھی کے منہ سے وہ ذرہ چیز مکھی لے اڑے گی، نہیں چھڑا سکتے، نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے، ناتواں ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، الطالب، مطالبہ کرنے والا، پکارنے والا، والمطلوب، اور جس کو پکارا جا رہا ہے، پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ جتنے بھی دنیا میں مشکل کشا حاجت روا ہیں، یہ خود مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب ہوتے تھے آزاد کشمیر باغ میں، آپ ایسے شاید کچھ جانتے ہوں، باغ شہر سے اوپر ان کا گھر تھا، کراچی سے لوگ علاج کے لیے اس کے پاس جاتے تھے، کراچی سے۔ مجھے کئی لوگ ملے، جی سائیں جاوید صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، بھاگ کے۔ کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ کہتا ہم گئے تھے یہاں سے علاج کے لیے۔ سائیں جاوید، اس کا اپنا مسئلہ بن گیا تو آغا خان ہاسپٹل میں آیا علاج کے لیے، تو میں نے اس کی ویڈیو ان لوگوں کو بھیجی کہ تم یہاں سے علاج کروانے کے لیے وہ جنگل میں جاتے ہو اور وہ علاج کروانے کے لیے آغا خان ہاسپٹل میں آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ نمل ہے، توحید پر مشتمل ہے، یہ سبحان اللہ، توحید پر مشتمل۔ یہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ پیچھے اسی میں واقعہ گزرا نا ہدہد کا، ہدہد کا واقعہ۔ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو کہا، سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی پرندوں کی، بولا ہدہد کہاں ہے؟ میں اس کو ذبح کروں گا، یہ شدید سزا دوں گا، یا میرے پاس کوئی دلیل لائے، غیر حاضری کی کوئی وجہ بتائے۔ ہدہد آ گیا، کہاں تھا؟ بولا میں ایک ایسی قوم کے پاس سفر اڑتا اڑتا چلا گیا، میں بڑا حیران ہوں کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند کی پوجا کرتے، اس کو سیدھے کرتے، انسانوں کے سامنے انسان چکا ہوا ہے۔ کہا اچھا؟ بولا دلیل لا، میں نہیں تجھے سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، دلیل لائے گا تو پتہ چلے گا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ دلیل لے آیا، پھر سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بلقیس کی طرف، وہ کل آپ نے آیت سنی ساری۔ اللہ اکبر۔ اب ہدہد بھی پریشان کہ یار اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے۔ چیونٹی، نمل، چیونٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلیمان علیہ السلام قوم کو لے کر کہہ تو پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، قوم کو لے کر نکلے کہ گراؤنڈ میں دو صلاۃ استسقاء پڑھتے، دعا کرتے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، ننھی ننھی سی ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہے آسمان کی طرف، کہتی ہے اللہ انا خلق من خلقے کا، اے اللہ ہم بھی تیری بے زبان مخلوق ہے، نہ دریا پہ جا سکتی ہیں، نہ چشمے پہ جا سکتی ہیں، پانی خشک ہو گئے ہیں، دریا قریب ہے کوئی نہیں، اللہ ہم بھی مخلوق ہے، ان بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کیوں پکڑ رہا ہے، اللہ ہمیں پانی دے۔ چھوٹی چھوٹی سی ٹانگیں۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا ارجعوا فقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، واپس پلٹو، چونٹی کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں بارش دے گا، اور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں کون کون سی مخلوق دعا کر رہی ہے، اللہ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو خیر کی تعلیم دینے والا اور خیر کا علم سیکھنے والا
طالب علم دین کا طالب علم، دین سیکھنے والا اور دین سکھانے والا، معلم الخیر، طالب علم اور استاد جو دونوں دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مخلوق دعا کرتی ہے، اور زمین کے اندر بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کیا کیا مخلوق دعا کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین آسمان کی تخلیق کا یہاں تذکرہ کیا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں پھر بہت سارے واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، خاص طور پر تفصیل سے فرعون کے ساتھ جو مکالمہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، وہاں پالے پلے بڑھے، پھر وہاں سے جوان ہوئے، اسی کے محل میں جوان ہوئے، اور پھر ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا، اور پھر فرعون نے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ لگانا چاہیے۔ ایک بندہ تھا فرعون کی قوم میں جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، ایمان چھپا رہا تھا، اس میٹنگ میں موجود تھا، فرعون کے لشکر میں وہ شامل تھا لیکن مخلص تھا، وہ اس میٹنگ میں شامل تھا جہاں مشورہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے چپکے سے آ کر بھاگتا ہوا شہر کے دوسرے کنارے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر نکل جاؤ راتوں رات، ان الملأ یأتمرون کا مشورے ہو رہے ہیں یہ جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کہ ہاں فرعون کے ان لوگوں کے ہاں کہ تجھے قتل کر دے، نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین آئے، پھر وہ آپ کو پتہ ہے بچیاں باپردہ تھیں، انہوں نے جا کے باپ کو پلایا کہ ایک بڑا نوجوان باپردہ، بڑا غیرت مند حیا والا نوجوان بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ابا جان نے کہا کہ جاؤ ایک کو بھیجا جا کے بلا کے لاؤ، تو وہ بڑی شرم و حیا کا پیکر بن کر باپردہ آئی۔ اللہ فرماتے ہیں استحیا، شرم، وہ حیا میں حیا دار عورت تھی، پردہ کر کے آئی۔ اللہ نے اس کے پردے کا بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ کتنی حیا دار عورت تھی، نظریں جھکی ہوئیں، چہرہ لپٹا ہوا، آ کے کہتی ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تو اچرتے ہیں۔ بہرحال وہ آئے، وہاں آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بڑے ایماندار بندے لگ رہے ہو، تو میں اپنی بیٹی کا ایک کا رشتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، شرط پر کہ 8 سال بکریاں چراؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، 8 سال بکریاں چرائیں۔ واپس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو نبوت دے دی۔ اچھا، یہاں بھی بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ کوئی لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام تھے، کیونکہ الی مدین اخاہم شعیبا، واللہ عالم وہ تھے، کوئی اور تھے۔ لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دین ایمان دیکھتے ہوئے رشتہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ اور پھر جب جانے لگے تو باپ نے رکاوٹ کھڑی نہیں کی، بیوی کو لے کر مصر جانے لگے۔ پھر مصر جا کر مقابلہ ہوا فرعون سے، آپ جانتے ہو وہ سارا واقعہ ذکر کیا ہوا ہے۔ پھر ان کی ہمشیرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے واقعات ہمارے لیے بیان کیے ہیں سورہ قصص میں بھی، کہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اندر سے وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں دور کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق